نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، برادران دین، آج انشاءاللہ تعالی جس عنوان پہ بات کریں گے وہ ہے عظمت قرآن اور حقوق قرآن۔ پہلے بات کرتے ہیں عظمت قرآن پہ۔ بالاتفاق سب سے لا شک، سب سے مضبوط اور مستحکم کلام قرآن کریم ہے۔ دنیا کا کوئی کلام قرآن کریم کا جواب پیش نہیں کر سکتا۔ دنیا کے کافر قرآن کا مذاق اڑا سکتے ہیں، مخالفت کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ قرآن جیسا پر لطف اور لذیذ کلام رب العالمین نے اور کہیں بھی نازل نہیں کیا۔ کلام اور بھی ہیں، کتابیں اور بھی ہیں، ہر کلام کا، ہر کتاب کا اپنا ایک مقام ہے، اثر ہے، لیکن دلوں میں اترنے والا کلام قرآن پاک ہے، جس نے انسانی تقدیروں کو بدلا، جس کلام نے مردہ دلوں میں جان ڈالی، مری ہوئی روحوں کو دوبارہ زندہ کیا، اسے قرآن کہتے ہیں۔ اس کے ایک ایک حرف میں رب العالمین نے ایسی تاثیر اور کشش رکھی ہے، غیر مسلم بھی جب سنتا ہے ایک مرتبہ ہل جاتا ہے۔ جس طرح اس نے اپنوں کے دل جیتے ہیں، اسی طرح غیروں کے دل بھی جیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دار ارقم میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، کفار چھپ چھپ کر آپ کا قرآن سنتے تھے۔ ایک طرف کفار کا رویہ یہ تھا، قرآن کا مذاق اڑاتے تھے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، شور مچاتے تھے تاکہ قرآن کی آواز دب جائے، لیکن دوسری طرف چھپ چھپ کر آقا کا قرآن سنتے تھے۔ بالخصوص سربراہ مکہ جو ابو جہل سب کا سردار تھا، قائد تھا، یہ رات کے وقت دار ارقم کی دیوار کے پیچھے چھپ کر آپ کا قرآن سنتا تھا، کیونکہ اندر سے مانتا تھا میں غلط ہوں، میرا بھتیجا صحیح ہے، اس کا پیغام بھی صحیح ہے۔ اس لیے ابو جہل بھی چھپ چھپ کر قرآن سنتا تھا، اس کے دوسرے دوست بھی سنتے تھے۔ ابو جہل کے کئی دوستوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن کر اسلام قبول کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے خاص آدمی تھے، قرآن کے بہت بڑے دشمن تھے، قرآن کو ختم کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن جب قرآن کے قریب پہنچے، قرآن کی آواز سنی،
سمجھ گئے یہ کسی بشر کا کلام نہیں، قرآن سن کر اسلام قبول کر لیا۔ قرآن کی برکت سے رب العالمین نے کفر فاروق کو اسلام میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قرآن سن کر اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ بھی اسلام کی تاریخ میں کئی واقعات ملتے ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کا قرآن سننے کے لیے دور دراز سے ہندو اور سکھ آتے تھے۔ کئی ہندوؤں نے، کئی سکھوں نے شاہ صاحب کا قرآن سن کر اسلام قبول کیا۔ آج ہمارا قرآن مسلمان نہیں سنتے، ان کا قرآن سننے کے لیے غیر مسلم آتے تھے۔ راز کیا تھا؟ سبب کیا تھا؟ اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا، عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ خاندانی سید تھے، حسنی حسینی سید تھے۔ آپ خاندان رسول کی سیرت اٹھا سکتے ہیں۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد قرآن خوبصورت پڑھتے ہیں۔ ویسے تو بے شمار سعادات پھر رہے ہیں، دنیا بھری پڑی ہے، میں حقیقی سید کی بات کر رہا ہوں، جو حقیقی طور پہ سید ہو، خود بھی خوبصورت ہوگا، قرآن بھی خوبصورت پڑھے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی زبان میں ایک درد رکھا تھا جو غیر مسلموں کو بھی متاثر کر دیتا تھا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے رب العالمین نے جو تاثیر اور کشش قرآن میں رکھی ہے اور کسی کلام میں نہیں رکھی۔ دلوں میں اترنے والا کلام ایک ہی ہے، یہ اپنے محبت کرنے والوں کے دلوں میں ایک مرتبہ جان بھر دیتا ہے، بشرطے کہ پورے ذوق سے قرآن پڑھا جائے۔ ذوق ضروری ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کا ذوق نصیب فرمائے۔ مزید اگر ہم عظمت قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، رب العالمین خود عظمت قرآن بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور کسی کلام کے بارے میں رب العالمین نے اس قسم کا اعلان نہیں فرمایا۔ اسی وجہ سے اور کتابوں میں رد و بدل آ چکا ہے، تورات میں رد و بدل آ چکا ہے، انجیل میں رد و بدل آ چکا ہے۔ ہر دور والوں نے تورات کو بدلا، انجیل کو بدلا، تاریخ کو بدلا۔ تاریخ کا بھی ایک مقام ہے، ابتدا سے چلی آ رہی ہے۔ تاریخی حقائق حق ہے، لیکن اسے ہر دور میں بدلا گیا، مورخین کو خرید لیا گیا، تاریخی حقائق چھپا دیے گئے، خریدنے والوں نے اپنی مرضی کے مطابق تاریخ لکھوائی۔ لیکن قرآن کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکا، صدیوں قبل جس طرح قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا تھا، من و عن اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے، ایک ایک حرف محفوظ ہے، اسے کوئی چینج نہیں کر سکتا۔